آئیے ہم اور آپ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی تقریر سماعت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کے تعلق سے کتنا بہترین انداز میں خطاب فرمایا۔ یقیناً آپ حضرات سن کر کے بہت محظوظ ہوں گے۔ سماعت فرمائیں۔ اس چیز کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے، یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے، نہیں جھکتی ہے۔ کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے، ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے۔ قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے۔ ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے، تعظیم ہے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ خاصہ کم ہے، اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے۔ مجھے بتاؤ، ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے، ہاں عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ ہندو ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو، سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے۔ صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی۔ یؤمنون بالغیب، اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں۔ آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا، ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آگے بات کرتا ہوں۔ جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا بدترین آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک جو گھٹنا گھٹی ہے، ایک حادثہ مکہ مکرمہ کا، ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا، ایک صاحب ہے وہ حاجی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی، تو لوگوں نے ایک قبر بتائی، ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا، کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے۔ اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں، اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں، جگہ کی قلت ہے۔ تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے، وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے۔ تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے، ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ عرب کی نہیں ہے، مکہ کی نہیں، یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے، یہ عیسائی لڑکی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی، یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے؟ تو یہ ہنگامہ ہوا، بات پھیل گئی۔ اس کے بعد تحقیق کرنے لگے، جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی، یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی، اس کی شکل، تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ، جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں، انتقال ہوا تھا، چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے، ہم کرسچن ہیں۔
عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا. تو جو گیا تھا وفد, اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی, ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی, ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی, تو مقامی علماء کو پوچھا گیا. ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی, اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی, جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے, گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو, ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی, ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے, لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں, نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے, ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں, تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی, اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا, یہ آیا کیسے, یہاں پہنچا کیسے. میرے عزیزو, یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی, وہ وفد علماء کا واپس آیا, کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی, اللہ کا کرم ہوا. ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں, اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا, فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا. گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں, اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں, دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ, اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ. کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے, اور نمازوں کی, کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا, پابند تھا, لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا, بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی, مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں, آپ بتا سکیں. تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے, لیکن سن لو, تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے, عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ, وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا. اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے, توجہ. عورت کہتی ایک بات ہے, میرا شوہر سب اچھا تھا, لیکن کیا ہے جانتے ہو, جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے, غسل واجب ہوتا, تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے, عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا, کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا, تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا, شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی, قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا.
اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا۔ یہ بیان سن کر کے آپ حضرات کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔